دنیا کے اندر پروردگار عالم کو چھوڑ کر لوگوں نے بہت ہی بیوقوفی کا اظہار بھی کیا کہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر، حقیقی معبود کو چھوڑ کر اوروں کی پوجا کرتے رہے، ان کی بندگی کرتے رہے، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے رہے، ان کے آستانوں کے اوپر جا کر چڑھاوے چڑھاتے رہے۔ لوگوں نے گائے کی پوجا بھی کی ہے، پتھر کی پوجا بھی کی ہے، اور چاند کی، سورج کی، ستاروں کی، آگ کی پوجا بھی کی ہے، بتوں کی پوجا بھی کی ہے، انسانوں کی پوجا بھی کی ہے، فرعون کی اور نمرود کی پوجا بھی لوگوں نے کی ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ، یہ بندگی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولین مخاطبین تھے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے، وہ مشرک تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، جن کے نام کے اوپر نظریں دیا کرتے تھے، چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے، ان کی بندگی کرتے تھے، لات کی، عزیٰ کی، منات کی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بندگی کرتے ہیں من دون اللہ کو چھوڑ کر، ما ایسوں کی لم ینزل، کہ اس نے نازل نہیں کی بھی جن کے بارے میں سلطانہ، کوئی سند، کوئی دلیل۔ یہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، نہ عقلی دلیل ہے، نہ نقلی دلیل ہے، کوئی نقلی دلیل بھی نہیں ہے۔ نقلی دلیل سے مراد یہ کہ جس کو کسی کتاب سے نقل کر کے پیش کر سکیں، یعنی کوئی بھی اللہ رب العالمین کی آیت ایسی نہیں ہے، کوئی بھی کسی رسول کی صحیح حدیث ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ بات ذکر ہو کہ جس نے سورج کی یا چاند کی یا فلاں انسان کی یا لات و منات کی بندگی کر لی تو گویا کہ اس نے اللہ کی بندگی کر لی۔ ایسا کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے، ایسی آیت کہیں پر بھی نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ بات مذکور ہو کہ اللہ نے فلاں کو اپنی عبادت میں، اپنی خدائی میں شریک کر رکھا ہے، جس نے اس کی بندگی کر لی تو گویا کہ اس نے اللہ کی بندگی کر لی۔ ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بات ذکر کر لی وَيَعْبُدُونَ، یہ بندگی کرتے ہیں من دون اللہ کو چھوڑ کر، ما ان چیزوں کی لم ینزل، نہیں نازل کی اس نے بھی ان کے بارے میں سلطانہ، کوئی دلیل، وما علیہ السلام بعلم، اور نہ ان کے پاس کوئی علم ہے، نقلی دلیل بھی نہیں کہ کسی کتاب سے نقل کر کے بتلا سکیں۔ بت کے آگے جھکتے ہیں تو آدمی پوچھے کہ کیوں جھکتے ہو، کہاں لکھا ہوا ہے کہ ان کے آگے جھکنا درست ہے؟ کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے، نقلی دلیل پیش نہیں کر سکتے، اور عقلی بھی کہ چلیں کوئی عقل کے پیمانوں کے اوپر کوئی بات اترتی ہو، پورا اس کو بیان کر دو، تو ان کے پاس کوئی عقلی دلیل بھی نہیں، سوائے ایک چیز کے، بتوں کی عبادت کے اوپر صرف ان کے پاس ایک دلیل ہوتی ہے، اس کو پیش کر دیتے ہیں، اور وہ دلیل یہ ہوتی ہے کہ ان کی پوجا ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ایسا کیا کرتے تھے، ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے تو ان کی اتباع کے اندر ہم ایسا کرتے ہیں۔ اور ضروری نہیں کہ باپ دادا جو کام کرتے ہیں وہ سارے کے سارے درست بھی ہوں، کچھ درست بھی ہو سکتے ہیں، کچھ غلط بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ کام ان کا غلط ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے بتوں کے آگے وہ جھکتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کرنا یہ ناحق ہے، اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں سوائے تخمین کے، ظن کے، گمان کے، خواہش کے پیچھے چلنے کے، اور کوئی، بس ان کو اچھا لگتا ہے اس کے آگے جھکنا، ایسا کرتے ہیں، اور کوئی ان کے پاس دلیل نہیں۔ وما لیس نہیں علم، ان کے پاس بھی اس کے بارے میں علم، کوئی علم نہیں۔ وما للظالمین، نہیں ہوگا ظالموں کے لیے من نصیر، مددگار۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو ظالم قرار دیا، لا تشرک باللہ، اے میرے بچے، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بچے۔ لقمان حکیم رحمہ اللہ نے اپنے بچوں کو نصیحتیں کی تھیں کہ اے میرے بچے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک یہ جو شرک ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو وہ نہ دیا جائے، یہ ظلم ہوتا ہے، نا انصافی ہوتی ہے۔ اللہ کا حق ہے اس کی بندگی کی جائے، تو جب اللہ کو چھوڑ کر بت کے آگے جھکتے ہیں تو اللہ کا حق بت کو دیتے ہیں، تو یہ نا انصافی ہے۔ حق بنتا ہے اللہ کا کہ اس کی عبادت کی جائے، اور اللہ کی بندگی کے حق کو یہ انسانوں کو دیتے ہیں، تو یہ انصافی نہیں ہے، یہ نا انصافی نہیں ہے، یہ ظلم نہیں ہے، یہ تو سب سے بڑا ظلم ہے کہ اللہ کا حق بنتا ہے اس کی عبادت کی جائے اور اللہ کے حق کو کسی اور کو دینا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس لیے شرک کو ظلم قرار دیا، وما، اور نہیں ہے للظالمین، ان ظالموں کے لیے نہیں ہوگا، ان مشرکوں کے لیے نہیں ہوگا من نصیر، کوئی مددگار۔ اس لیے اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ ہے کہ محشر کے میدان کے اندر آیات کا یہ مفہوم ہے کہ کسی اور گنہگار کو اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہے تو معاف فرما دے گا، لیکن جو مشرک ہوگا اللہ کا اعلان ہے اس کو میں معاف نہیں کروں گا۔ یہ شراکت یہ اللہ کو بالکل بھی قبول نہیں ہے۔ ہاں، جو مشرک ہے، جو کافر ہے، جو جس قدر کبیرہ، کس قدر سخت گناہ کے اندر اختہ کیوں نہیں ہے، موت سے پہلے چانس ہوتا ہے، کفر سے بھی، شرک سے بھی، جو بھی چیز ہے اس کی دنیا میں تلافی ہو سکتی ہے، لیکن مشرک تھا، شرک کے پر مر گیا ہے، اب کوئی معافی نہیں، موت سے پہلے چانس ہے، لیکن جب مر گیا ہے، شرک کے اوپر مر گیا ہے، تو محشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کہ مشرک کی بالکل بھی معافی نہیں ہوگی۔ ہاں، کوئی مسلمان ہے، توحید پرست ہے، شرک سے بچنے والا ہے، اس کے ذمہ کچھ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے گا، لیکن مشرکین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے صاف بات کی ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ،